الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. محترم حضرات، سیرت نبوی سے متعلق پچھلے دروس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے والی زندگی اور پیدائش کے بعد والی زندگی سے متعلق ابتدائی حصہ گزر چکا ہے. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت سے لے کر 34 سال تک کے واقعات کا ذکر ہو چکا ہے. لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 35 سال کی عمر ہوئی تو اس کے بعد سے لے کر نبوت کے آنے تک کے واقعات کا ذکر ہے، اور پھر اس کے بعد 40 سال کے بعد سے لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات یعنی 63 سال تک کے واقعات کا تذکرہ اس کتاب میں بتفصیل موجود ہے. چنانچہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 45 سال کی ہوئی تو مکے میں ایک بڑا سیلاب آیا، اور اس سیلاب کی وجہ سے پورے مکے میں پانی بھر گیا، اور بالخصوص خانہ کعبہ کی دیواریں پھٹ پڑیں. یعنی کیونکہ وہ عمارت متسع ہوئی، یہ دیوار ایک بار اس سے پہلے بھی آگ لگ جانے سے کمزور ہو چکی تھی. اب قریش مجبور ہوئے کہ خانہ کعبہ کی از سر نو تعمیر کریں. ظاہر سی بات ہے، آگ لگنے سے بھی عمارت کمزور ہو گئی، سیلاب آنے سے بھی عمارت کمزور ہو گئی. قبیل قریش کے لوگ حالانکہ وہ عقیدے کے اعتبار سے موحد نہیں تھے، ان کے اندر شرک اور بدعات و خرافات اور بہت ساری گمراہیاں آ چکی تھی، لیکن خانہ کعبہ کا احترام اور اللہ کے گھر کی عظمت اور مکے کا تقدس ان کے دل میں باقی تھا. تو ممکن ہے کہ ایک انسان گمراہ ہونے کے بعد بھی اس کے اندر کچھ خوبیاں ہو سکتی ہیں، لیکن اللہ کے نزدیک عقیدے کی صحت اور اعمال کی درستگی ضروری ہے. لہذا مکہ کے کافر نہ صرف خانہ کعبہ کی خدمت کرتے تھے بلکہ حج کے ایام میں حاجیوں کو پانی بھی پلاتے تھے، غریبوں کی مدد بھی کرتے تھے. پھر بھی اللہ نے اعلان کیا کہ تمہارا یہ عمل قبول نہیں ہے جب تک اللہ پر ایمان نہ لاؤ. مَا كَانَ لِلْمُشْرِكِينَ أَن يَعْمُرُوا مَسَاجِدَ اللَّهِ شاہدین علی انفسهم بالکفر اولئک حبطت اعمالهم وفی النار هم خالدون. مشرکوں کو یہ سیب نہیں دیتا کہ اللہ کے گھر کی تعمیر کریں. یہ ایمان والوں کا کام ہے، یہ موحدین کا کام ہے، کیونکہ وہ کفر پہ باقی ہیں. اور اللہ نے فرمایا اگر ایسے لوگ اگر اسی کفر پر مر گئے، چاہے خانہ کعبہ کی جتنی بھی تعمیر کریں، چاہے جتنی بھی حاجیوں کی خدمت کریں اور غریبوں کی خدمت کریں اور پانی پلائیں پیاسوں کو، اللہ نے فرمائی وہ جہنم ہی میں جانے والے ہیں. تو اس سے عقیدے کی صحت اور عقیدے کی درستگی کا پتہ چلتا ہے، اور اس بات کی ہمیں تعلیم ملتی ہے کہ ہم فوکس کریں عقیدے کو، اور بار بار عقیدے کا علم حاصل کریں، عقیدے کو مضبوط کریں، اور چن چن کے معلوم کریں کہ کہاں کہاں شرک کی آمیزش ہمارے عقیدے میں آ گئی، ہمارے اقوال میں آ گئی، ہمارے معاملات میں آ گئی، غیر شعوری طور پر کہاں کہاں شرک ہے. ہمیں ان بیماریوں کا پتہ چلانا چاہیے، کہیں یہ وائرس ہمارے عقیدے کو کمزور نہ کر دے، کہیں گھن کی طرح ہمیں ختم نہ کر دے. چنانچہ قریش نے خانہ کعبہ کی تعمیر سے متعلق ایک مشورہ کیا کہ خانہ کعبہ کی تعمیر میں کیسے کام کیا جائے. اس سے معلومات کوئی بھی کام جب شروع کیا جائے تو پہلے اس کی پلاننگ کی جائے. بغیر پلاننگ کے جو کام ہوتا وہ کامیاب نہیں ہوتا، سکسیس نہیں ہوتا. چنانچہ انہوں نے اس بات پر اتفاق کیا کہ ہم لوگ تو گندے ہیں، ہمارا عمل گندا ہے، لیکن اللہ کا گھر پاک ہے، اس لیے اس میں پاک کمائی لگنی چاہیے. چنانچہ انہوں نے اس بات پر اتفاق کیا کہ رنڈی کی اجرت، سود کی دولت اور کسی کا ناحق لیا ہوا مال اس میں استعمال نہ کیا جائے، حلال کمائی کو استعمال کیا جائے. اور حلال کمائی کو استعمال کیا جائے، حرام سے بچا جائے. میں نے بعض مشائخ سے سنا کہ بنی ہاشم میں ایسے پیسے والے لوگ تھے جو اکیلے پورے خانہ کعبہ بنوا سکتے تھے،
لیکن ان کے پاس حلال کمائی نہیں تھی، اس لیے وہ لوگ بھی اللہ سے ڈر گئے. گناہوں کے باوجود، شرک کے باوجود بھی ان کے اندر ڈر تھا. اس لیے خانہ کعبہ کی تعمیر کے لیے جو پیسہ جمع ہوا اس سے وہ خانہ کعبہ مکمل نہ ہو سکا، جو آج تک یادگار باقی ہے ہجر کی شکل میں، حطیم کی شکل میں. جو شمالی جو حصہ ہے، نارتھ والا حصہ جو ابھی بھی خالی ہے، اس کی دیوار اونچی ہے، تو یہ وہی یادگار ہے کہ قریش اپنی حلال کمائی سے خانہ کعبہ تعمیر نہ کر سکے. تو وہ حلال حرام کی اتنی تمیز کرتے تھے. ہم مسلمان ہو کر کے صرف حرام ہی کی لالچ اور لوٹنے کی لالچ، زمینوں پر قبضہ کرنے کا مزاج بنا ہوا ہے، اور لاکھوں کروڑوں کھا کر کے بیٹھے ہوئے اور دینے کو تیار نہیں ہے. تو ہمارا جرم بڑا ہے یا کفار مکہ کا جرم بڑا ہے بھائی؟ جی آئیے ذرا سا آگے دیکھیے. چنانچہ رنڈی کی اجرت، سود کی دولت اور کسی کا ناحق لیا ہوا مال اس میں استعمال نہ کریں گے. اب ارادہ ہوا کہ خانہ کعبہ کو گرایا جائے. گرائیں گے تب تو نہیں عمارت بنے گی، اس لیے وہ لوگ ڈر گئے کہ خانہ کعبہ کو گرائیں گے تو کہیں اللہ کا عذاب نہ آ جائے. دیکھیے کیسا ڈر ہے، کیسا ڈر ہے. یعنی کہ بتوں کا عذاب آئے گا، پیروں کا عذاب آئے گا، قبر والوں کا عذاب آئے گا، لات عزا کا عذاب آئے گا. نہیں، یہ ڈر ہے، اللہ کا ڈر تھا ان کے اندر. چنانچہ ولید بن مغیرہ نے یہ کہہ کر خانہ کعبہ کو گرانا شروع کیا کہ اللہ تعالیٰ اچھے کام کرنے والوں کو ہلاک نہیں کرتا. تمام برائیوں کے باوجود ان کا عقیدہ تھا کہ جو کام اچھا ہوگا وہاں اللہ کی مدد ہوگی. اور ہمارا حال یہ ہے کہ اللہ پر یقین کم ہے اور سیاستدانوں پر یقین زیادہ ہے. پیروں پر، فقیروں پر، تعویذوں پر، گنڈوں پر، پلیتوں پر، نہ معلوم کن کن چیزوں پر وشواس ہمارا ہو گیا ہے. ہمارا ایمان کتنی چیزوں پہ لٹکا ہوا ہے، اور کہیں کہیں تو پتھروں پر بھی ہے. کہیں کہیں ایسے پتھر لوگ پہنتے ہیں کہ اس سے قسمت بن جائے گی. ارے ظالمو، دیکھو کہ تمہارا عقیدہ اچھا ہے یا کفار مکہ کا. کفار مکہ کا عقیدہ آج کے مشرک مسلمانوں سے بہتر تھا. آگے آئیے. جب لوگوں نے دیکھا کہ اسے کچھ نہیں ہوا تو اسے ڈھانا شروع کیا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام والی جو بنیاد تھی، جہاں تک ابراہیم علیہ السلام کی بنیاد باقی تھی، جس بنیاد پر وہ خانہ کعبہ تعمیر ہوا تھا، ابراہیم علیہ السلام نے جو بنیاد بنائی تھی، وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ، اور اس کے بعد اس کے اوپر سے عمارت تعمیر کی. تعمیر کے لیے ہر قبیلے کا حصہ الگ الگ تھا. ظاہر سی بات ہونا مختلف قبیلے تھے، ایسا تو نہیں کہ صرف قریش کے لوگ ہی بنائیں گے. ہر قبیلے کا حصہ متعین تھا. سب نے پتھر جمع کرنا شروع کیا. وہ اس قبیلے نے کہا میں بناؤں گا، اس قبیلے نے کہا میں بناؤں گا. سب کا حصہ ہو گیا، تم کو یہ بنانا، تم کو یہ بنانا، تم کو یہ بنانا. سب نے بنانا شروع کیا. اس کے بعد تعمیر کا کام جو تھا، اصل جو تعمیر کا جو کام تھا، وہ باقوم نامی ایک رومی معمار تھا جس کو راج مستری کہتے ہیں ہندی میں. راج مستری یعنی وہ تعمیر کا کام وہ کر رہا تھا. لیکن مال اتنا جمع نہ ہو سکا کہ ابراہیم علیہ السلام کی بنیادوں پر مکمل کی جا سکتی ہے. یعنی ابراہیم علیہ السلام جس انداز میں مکمل کیا تھا پورے خانہ کعبہ، وہاں تک مکمل نہیں ہو سکتا تھا. اس لیے نارتھ کی طرف سے تقریباً 6 ہاتھ چھوڑ کر اس پر ایک چھوٹی سی دیوار کھڑی کی گئی. 9 ہاتھ چھوڑ کر ایک چھوٹی سی دیوار کھڑی کی گئی تاکہ علامت باقی رہے کہ یہ کعبہ کا حصہ ہے. اسی کو ہجر اور حطیم کہتے ہیں. یعنی وہ حصہ جو خالی آج تک. جب دیوار حجر اسود تک اٹھ چکی تو ہر سردار نے چاہا کہ وہی حجر اسود کو اس کی جگہ رکھے. دیوار جو حجر اسود جو ہے 1.5 میٹر کی بلندی پہ تھا، زمین سے 1.5 میٹر. تو عمارت جب شروع ہوئی حجر اسود تک جب بن گئی، ہر قبیلے نے چاہا کہ ہم حجر اسود کو رکھے، ہر حجر اسود کو رکھے، کیونکہ یہ بابرکت پتھر جو جنت سے آیا تھا، جو برف سے زیادہ سفید اور دودھ سے زیادہ اجلا تھا. انسان کے گناہوں سے کیا ہو گیا؟ وہ حجر اسود جو ہے حجر ابیض تھا، حجر اسود بن گیا. تو انسان کے گناہوں سے جب جنت کا پتھر کالا ہو سکتا ہے تو ہمارے گناہوں سے دل کالا نہیں ہوگا، زمین خراب نہیں ہوگی، ہمارے کاروبار خراب نہیں ہوں گے. جب جنت کا پتھر کالا ہو سکتا ہے تو ہمارے بچے حرام سے خراب نہیں ہوں گے، ہماری بیوی خراب نہیں ہوگی، ہمارے کاروبار خراب نہیں ہوں گے، صحت برباد نہیں ہوگی، ہر چیز خراب ہو جائے گی. جی جناب. ہر قبیلے نے چاہا کہ وہی حجر اسود کو اس کی جگہ رکھے، اور اس پر سخت لڑائی ہونے لگی، جھگڑا ہوا، اور قریب تھا کہ حرم کے اندر ہی خون خرابہ ہو جائے. لیکن ابو امیہ جو اس وقت سب سے زیادہ عمر رسیدہ تھا، یہ کہہ کر فیصلہ کر دیا کہ مسجد حرام کے دروازے سے جو پہلی مرتبہ صبح میں آئے گا وہی ہمارا امیر اور لیڈر ہوگا، اور اسی کو حکم مان لیں گے. چنانچہ اللہ تعالیٰ کی مشیت یہ ہوئی
کہ سب سے پہلے خانہ کعبہ کے دروازے سے آنے والے صبح میں کون تھے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جن کی عمر اس وقت 35 سال تھی۔ قریش نے دیکھتے ہی خوشی کا اظہار کیا، کہا الامین رضینا ہو رہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو ہمارے امین آ گئے۔ یعنی امین نبی کو نام سے نہیں پکارا، صفات سے پکارا۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ کو یہ مانیتا مل چکی تھی، آپ کو یہ مقبولیت مل چکی تھی کہ آپ صادق اور امین تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے پہلے آپ نے اپنی شخصیت کا لوہا منوایا، سب آپ کو صادق اور امین کہتے تھے۔ اس سے معلوم ہے کوئی بڑا کام کرنا ہو قوم میں تو ملکوں کو فتح کرنے سے پہلے دلوں کو فتح کرنا پڑے گا۔ اب دلوں کو فتح کرو، اور دل فتح ہوگا کردار سے، سچائی اور امانت داری سے۔ مالوں میں خیانت مت کرو اور بات میں جھوٹ مت بولو، ہر کام آسان ہو جائے گا، فتح یاب ہو جاؤ گے، اور قوم آپ کو عزت دے گی، اللہ تعالیٰ دلوں میں محبت پیدا فرما دے گا۔ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ پھر آپ ان کے پاس پہنچے تو آپ کو تفصیل بتائی گئی، تو آپ نے اس کا کیا حل نکالا؟ ہر قبیلہ چاہ رہا تھا ہم حجر اسود کو رکھیں، تو آپ نے ایک چادر لی اور اس چادر پہ حجر اسود کو رکھا، اور اس کے چار کونے پر ہر قبیلے کا حصہ بانٹ دیا، تم کو یہاں سے اٹھانا ہے، تم کو یہاں سے اٹھانا ہے، تم کو یہاں سے اٹھانا ہے۔ ہر قبیلے نے جو حصہ اس کا متعین تھا، سب نے اپنے حجر اسود کا ایک ایک کونا اٹھانا شروع کیا۔ اٹھا کر کے جیسے بہت بھاری سامان ہوتا ہے، یہ بینچ ہے، آپ نے ادھر سے اٹھایا، ہم نے ادھر سے اٹھایا، آپ نے ادھر سے اٹھایا، آپ نے ادھر سے اٹھایا، آپ نے بھاری۔ تو اسی طرح حجر اسود کو سب لوگ اٹھا کر کے حجر اسود تک لے گئے۔ جب قریب میں لے گئے تو آپ نے فرمایا یہاں پہ رکھ دو۔ جب وہاں پہ رکھ دیا گیا تو آپ نے حجر اسود کو اٹھایا اور اس کی جگہ پر رکھ دیا۔ یہ خون خرابہ ختم ہو گیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت عملی سے یہ خون خرابہ ختم ہو گیا۔ کہتے ہیں جناب کہ حجر اسود زمین سے 1.5 میٹر بلندی پہ ہے، اور دروازہ تقریباً 2 میٹر اونچا ہے۔ دروازہ جو ہے 2 میٹر اونچا بنایا ہے۔ قریش نے اسے اتنا اونچا اس لیے رکھا، کیوں اونچا رکھا؟ تاکہ ہر آدمی داخل نہ ہو جب تک کہ اجازت نہ ملے، اور جو آدمی داخل ہوتا تھا تو پیچھے تو اس کو دھکا دے کے اس میں ڈالتے تھے، گراتے تھے اس وقت۔ ہاں، اس کے بعد دیواریں 18 ہاتھ بلند ہے، جبکہ پہلے 9 ہاتھ تھی۔ یعنی قریش کے بنانے سے پہلے خانہ کعبہ کی دیواریں کتنی تھی؟ 9 ہاتھ، اور اس پر چھت نہیں تھا۔ اسماعیل علیہ السلام کے زمانے سے لے کر قبیل قریش کے زمانے تک جو حجر اسود تھا اس پر چھت نہیں تھی۔ جی، اندرون کعبہ دو قطاروں میں، یعنی 2 لائن میں 6 ستون کھڑے کیے گئے۔ 6 ستون، پہلے ستون نہیں تھا، پلر، بعد میں 6 ستون بنائے گئے، اور 15 ہاتھ کی بلندی پہ چھت بنائی گئی، جبکہ پہلے نہ ستون تھے نہ چھت سے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہوا کہ خانہ کعبہ کی تعمیر، پہلی تعمیر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کی، اور اس سے پہلے تاریخی روایات حضرت آدم نے یا اس سے پہلے فرشتوں نے بنایا۔ یہ اس کے بارے میں کوئی مستند اور قابل وثوق حوالہ نہیں ہے، تاریخی روایت ہے، اور اس بات کا امکان ہے کہ پہلے بھی بنا ہوگا، کیونکہ جس وقت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیوی بچوں کو بیاب و گیا چٹیل میدان میں چھوڑا تو یہ دعا کی، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، ہم نے اپنے بیوی بچوں کو بیاب و گیا چٹیل میدان میں چھوڑا ہے لیکن تیرے مقدس گھر کے پاس۔ اس کا مطلب وہ گھر کی اصل پہلے موجود تھی، لیکن بارش کی وجہ سے، مرور زمانہ کی وجہ سے اس کا وجود کیا ہو چکا تھا؟ مٹ چکا تھا۔ ٹھیک ہے، آئیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی بننے سے پہلے آپ کی سیرت، آپ کا کردار کیسا تھا، آپ کا اخلاق کیسا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچپن ہی سے سلیم العقل، پاک دامن اور بھرپور قوت کے مالک تھے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے جسمانی اعتبار سے بھی ہر عیب سے پاک رکھا تھا، اور ایمانی اعتبار سے بھی اللہ نے آپ کو شرک و بدعت سے، غیر اللہ کے سامنے سجدہ کرنے سے، غیر اللہ کے نام پر جو کھانا چڑھایا جائے اس سے اللہ تعالیٰ نے محفوظ رکھا تھا، اور اخلاقی اعتبار سے آپ کو بلند اخلاق پر فائز کیا تھا۔ آپ غریبوں کے مسیحا تھے، یتیموں کے ہمدرد تھے، بے کسوں کی دستگیری کرتے تھے۔ جوانی اور پختگی کا زمانہ آیا تو آپ کی خوبیاں اور زیادہ نکھر گئیں۔ آپ نبی بننے سے پہلے صلی اللہ علیہ وسلم صحیح سوچ، صحیح نظر، بہترین اخلاق اور عمدہ عادات کا سب سے بلند نمونہ تھے۔ جس انسان سے اللہ کوئی کام لینا چاہتا ہے اللہ اس کی تربیت کا انتظام فرما دیتا ہے۔
جتنے بڑے بڑے امام آئے، علماء اور محدثین آئے، اچانک وہ بن نہیں گئے، بلکہ اللہ نے بچپن سے ہی ان کی تربیت کا، ان کے اخلاق کا اور ان کے علم کا انتظام فرمایا۔ لہذا ایک دن میں کوئی تیار نہیں ہوتا۔ آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ کا بچہ داعی بنے، مصلح بنے، آپ اپنی اولاد کو مجدد بنانا چاہتے ہیں، ریفارمر بنانا چاہتے ہیں، سماج سدھارک بنانا چاہتا ہے، تو آہستہ آہستہ بنانا پڑے گا۔ جس طرح پودا آہستہ آہستہ پروان چڑھتا ہے، پلانٹس ایک ہی دن میں کھیتی تیار نہیں ہوتی، اسی طرح آج کا بچہ دھیرے دھیرے کل کر رہبر بنتا ہے، آہستہ آہستہ اس کی تربیت کی جاتی ہے، ایک ہی دن میں سب نہیں آتا۔ سبحان اللہ۔ سچائی، امانت داری، مردانگی، شجاعت، عدل اور حکمت، زہد اور قناعت، بردباری، پاکدامنی، صبر و شکر، حیا اور وفا، خیرخواہی، تواضع، سب میں آپ ممتاز تھے۔ بھلائی اور احسان میں آپ کا کوئی ثانی نہ تھا، آپ مخلوق کے ساتھ بھلائی کرتے تھے، آپ لوگوں کا بوجھ ڈھوتے تھے، آپ مہمان نوازی کرتے تھے، جو غریب فقیر ہوتا اس کو کام پہ لگاتے تھے یا کما کر کے اس کی ضرورت پوری کرتے تھے۔ یہ صفت جس میں ہوگی اللہ اس کو کبھی ضائع نہیں کرے گا۔ یہ بہترین اخلاق ہے کہ ہم دشمنوں کے دلوں میں اخلاق پیدا کریں، اخلاقی اثر ڈالیں، ان کے اندام میں سچائی اور امانتداری پیش کریں۔ یہی لوگ آپ کو آگے کریں گے اور یہی لوگ آپ کو لیڈر بنائیں گے۔ ظالم سے یا ظلم کا بدلہ نہ کسی وقت مارا بھی تو اخلاق کی تلوار سے مارا۔ میں ایک شخص کو جانتا ہوں کہ میلے میں بڑے بڑے لوگ کھڑے ہوئے، مسلمانوں میں سے بھی اور غیر مسلموں میں سے، لیکن جب معلوم ہوا کہ بھائی مستقیم جو حافظ قرآن ہیں اور مدرسہ چلاتے ہیں اور اتنے اچھے اور اتنے ملنسار اور اتنے غمگسار، انسانیت نواز، مہمان نواز، جب کسی نے پیش کیا کہ نہیں مستقیم صاحب کے میلے بنائیں گے تو مسلمانوں سے زیادہ غیر مسلم ہنگامہ کیا کہ ہم مانتے ہیں مانتے ہیں مانتے ہیں، کوئی الیکشن نہیں ہوگا، ہم ان کو مانتے ہیں۔ آج کی بات ہے، وہ آدمی نے ڈائریکٹ مجھے بتایا، پھر کہا نہیں مجھے چھوڑو مجھے چھوڑو، اس سے میں اس لائق نہیں ہوں، اللہ کے واسطے معاف کر دو، میں برباد ہو جاؤں گا، میرا مدرسہ اللہ۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ انسان کی سیرت اور کردار کا جو اثر ہے وہ تلوار سے بھی زیادہ ہے، اللہ کی قسم۔ تو یہ بہترین موقع ہے کہ ہم اپنے اخلاق کو سنبھالیں، اپنے معاملات کو درست کریں، سچائی کے ساتھ دعوت دیں، غیر مسلموں کو اپنے دسترخوان میں بلائیں، اپنے اداروں کی زیارت کروائیں، ان کو گفٹ ہدیہ تحائف دیں۔ کیوں نہیں دیں گے بھائی؟ آپ دیکھیے اس کردار کو اپنا کر کے کہ وہ کتنے اچھے تاثرات پیش کرتے ہیں، کتنے لوگ مسلمان ہو گئے۔ واقعات کی دنیا میں جانا نہیں چاہ رہا ہوں، اور نہ اسی حیدرآباد میں RSS کے بعض لوگوں نے بتایا کہ مسلمان کے اخلاق اور کردار سے مل کر، اخلاق سے متاثر ہو کر میں مسلمانوں کا ہمدرد ہوں۔ بہت سی مسلم لڑکیاں غیروں کے ساتھ شادی کرنے جا رہی تھی، وہاں کے ان غیر مسلموں نے کہا کہ تمہاری قوم کی فلاں فلاں بیٹیاں جو ہیں ہمارے دوستوں سے شادی کر رہی۔ واللہ یہاں کا واقعہ میں جانتا ہوں، ذاتی طور پہ جانتا ہوں۔ تو کردار اور اخلاق کا جو اثر ہوتا ہے وہ تلواروں سے اور تیر و تفنگ سے زیادہ ہوتا ہے۔ اس لیے ظالم سے یا ظلم کا بدلہ نہ کسی وقت مارا بھی تو اخلاق کی تلوار سے مارا۔ چلیے، اللہ نے آپ کی حفاظت اور نگہبانی کا انتظام فرمایا۔ قوم کے اندر پھیلی ہوئی خرافات اور برائیوں کے خلاف آپ کے دل میں نفرت پہلے سے تھی، اللہ نے ڈال دی تھی نفرت۔ چنانچہ آپ بتوں کی عید پر حاضر نہیں ہوتے تھے، بتوں کے نام پر جو میلہ لگتا تھا نا، عرس لگتا تھا، چترا جس کو آپ لوگ بولتے ہیں، میں صحیح بول رہا ہوں کہ غلط بول رہا ہوں؟ چترا اور بتوں، آپ لوگ یہاں نہیں، کرناٹک کی زبان میں، جو کنڑ زبان میں چترا ہوتا ہے۔ میں بعض علاقوں میں گیا، اللہ قبول کرے، دعوت و تبلیغ کے لیے، تو معلوم ہوا ہزاروں کی تعداد میں لوگ جمع ہو رہے ہیں، بھائی غیر مسلموں کی عید ہے یہاں پر۔ تو ایسے میلوں میں شرکت کرنا، سامان فروخت کرنا اور بلا ضرورت جانا جائز نہیں ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ والذین لا یشہدون الزور واذا مروا باللغو مروا کراما۔ رحمان کے بندے وہ ہیں جو گندی جگہوں پر، جھوٹ کی جگہوں پر، شرک و بدعات کے اڈوں پر اور غلط جگہوں پر حاضر نہیں ہوتے۔ وہ سامان خریدنا جائز نہیں، بیچنا بھی جائز نہیں۔ آپ سامان خرید کر آپ ان کا تعاون کر رہے ہیں، تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان والی آیت یاد رکھیے، اور نہیں یاد رہے تو مکھی والی حدیث تو ضرور یاد رکھیے۔ ایک آدمی مکھی چڑھانے کی وجہ سے کہاں چلا گیا؟ تاریخ میں شاپ والی حدیث، جہنم میں، اور جو نہیں چڑھایا ظالموں نے اس کو شہید کر دیا تو اللہ نے اس کی زندگی کی ساری خطاؤں کو معاف کر دیا۔ لہذا ان کے میلوں میں جانا، شرکت کرنا، خرید و فروخت کرنا جائز نہیں ہے، لیکن جا سکتے ہیں
اللہ کی دین کی تبلیغ کے لیے، جس نبی صلی اللہ علیہ وسلم جاتے تھے، حق پھیلانے کے لیے، اخلاقی قوت پھیلانے کے لیے جاتے تھے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ دکان کھولیں اور اسی بہانے قرآن و سنت کی دعوت کو عام کریں، تو بہت اچھی چیز ہے۔ جو گلبرگہ میں جو توحید و سنت کی جو دعوت پھیلی ہے، اس کا بڑا حصہ یہ کریڈٹ جاتا ہے کس کو؟ بندہ نواز گیسو دراز کے عرس کو جاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے لوگ جا کر کے وہاں اسٹڈی کھولے اور وہاں اس نام پہ لوگ جمع ہوتے تھے، اور اس میں تبلیغ چلتی تھی، کتابیں بانٹتے تھے، یہ بانٹتے تھے، ایسے ایسے ماشاءاللہ جو ہے دین پھیلا۔ حکمت اسی کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شرک کے میلوں میں نہ جاتے تھے۔ آپ آستانوں یا غیر اللہ کے نام پر ذبح کیے وہ جانور کھاتے بھی نہیں تھے، نہ بتوں کو چھوتے، نہ ان سے تقرب حاصل کرتے۔ لات و عزا کی قسم سننا تو دور کی بات، آپ لات و عزا کی قسم تو دور کی بات، اس کو سننا بھی گوارا نہیں کرتے تھے۔ اللہ نے پہلے سے آپ کی تربیت فرمائی، تو ہماری تربیت بھی تو وہی کرے گا نا۔ تو دعا کرو نا جی، جو صحابہ کے بارے میں جو کہا گیا، حبب الیکم الایمان وزینہ فی قلوبکم وکرہ الیکم الکفر والفسوق والعصیان۔ صحابہ کو اللہ نے ایسے نہیں چنا، ایمان کی محبت اللہ نے ڈال دی، دل صاف تھا، پاک صاف تھا، ایمان کو اللہ نے ڈال دیا، اور ایمان کے ذریعے دلوں کو روشن کر دیا، منور کر دیا، خوشبو، ان کا قلب جو خوشبودار تھا، معطر تھا ایمان سے۔ وَكَرَّهَ إِلَيْهِمُ الْكُفْرَ، اور کفر کی نفرت بھی اللہ نے ڈال دی، گناہ کبیرہ کی نفرت بھی ڈال دی، فسوق اور گناہ صغیرہ سے بھی وہ پرہیز کرتے تھے۔ یہ الگ بات ہے کہ نبی کے علاوہ کوئی معصوم عن الخطا نہیں ہے، اگر ان سے کچھ بھول چک ہو جاتی تو فوراً توبہ کرتے تھے۔ تو آپ بھی چاہتے ہیں کہ اللہ آپ کی تربیت کرے، تو کم سے کم اتنی دعا ابھی پڑھنا شروع کر دو۔ اللہم آت نفسی تقواہا وزکھا انت خیر من زکا انت ولیہا ومولا۔ اللہم انی اعوذ بک من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها۔ مسلم شریف۔ یا اللہم حبب الینا الایمان وزینہ فی قلوبنا وکرہ الینا الکفر والفسوق والعصیان واجعلنا من الراشدین۔ اللہم زیننا بزینۃ الایمان واجعلنا ہداۃ مہتدین۔ آگے چلیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شراب نوشی اور کھیل کود کی مجلسوں سے آپ انتہائی دور تھے۔ آپ ایسی کسی مجلس میں شرکت نہیں فرماتے تھے۔ یہی مجلسیں جوانوں کی تفریقہ اور دوستوں کی جائے ملاقات ہوا کرتی تھی، یعنی جہاں شراب نوشی ہو، جہاں کھیل کود ہو، آپ نہیں جاتے تھے۔ حالانکہ ابھی نبوت آپ کو نہیں ملی تھی، تو ہم ایمان لانے کے بعد شراب نہیں پیتے، لیکن شرابوں نوشوں کے ساتھ کیوں بیٹھتے ہیں؟ ان کے ساتھ کھانا کیوں کھاتے ہیں؟ نہیں، میں پوچھتا ہوں کیوں کھاتے ہیں؟ مت کھاؤ اس کے ساتھ، مت نازل۔ وقد نزل علیکم فی الکتاب ان اذا سمعتم آیات اللہ یکفر بها ویستہزأ بها، اس کے بعد ولا تقعدوا معهم۔ اللہ نے کتاب میں ذکر کر دیا گیا کہ جس زمین پر اللہ کے ساتھ کفر کیا جائے، جس مجلس میں کھیل اور یستہزأ بها اور مذاق اڑایا جائے، شریعت کا مذاق اڑایا جائے، شراب و کباب کی مجلسیں ہوں، نفاق کی مجلسیں ہوں، اسلام کے خلاف سازشیں رچی جا رہی ہیں، گندی باتیں ہو رہی ہیں، ان کے ساتھ مت بیٹھنا جائز نہیں ہے، ورنہ وہی ہوگا نوح علیہ السلام کے بیٹے والا انجام ہوگا۔ پتہ ہے یا نہیں؟ چنگاری تو لگے گی نا، نیک لوگوں کے ساتھ بیٹھو خوشبو ملے گی، اور گندوں کے ساتھ بیٹھو گی چنگاری سے ایمان جل جائے گا، اخلاق جل جائے گا، دین جل جائے گا، فکر جل جاتی ہے۔ ایک آدمی بھیڑیے کے ساتھ رہتے رہتے اس کی آواز بھی بھیڑیے کے ساتھ ہوگی۔ سعودی عرب میں جو ہے بکری چرانے والے چرواہوں کو دیکھا گیا کہ زمانے کے بعد وہ بکری کی طرح آواز نکالتا ہے۔ ایسے واقعات دیکھے گئے، سمجھ گئے؟ تو اس لیے جو ہے اچھے ماحول میں رہیے، اچھی سوسائٹی میں رہیے۔ الحمدللہ اللہ کا فضل کے وقت میں کافی برکت ہوئی، اور میں اب اس کے بعد درس شروع نہیں کر رہا ہوں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایک نیا چیپٹر شروع ہو رہا ہے جو بہت اہم ہے، اور وہ کیا ہے؟ ما كنت تدري ما الكتاب ولا الایمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا۔ کتاب اور ایمان کچھ نہیں جانتے تھے آپ، وجدک ضالا فہدی، اللہ نے آپ کو بھولا ہوا پایا، راہ راست سے آپ دور تھے، اللہ نے آپ کو ہدایت عطا فرمائی۔ نبوت کے بعد والی زندگی یہ سب سے اہم ہے نبوت کی پہلی والی زندگی کے مقابلے میں۔ تو اس لیے اللہ کی نبی کی نبوت کا آغاز ہوا اقرأ باسم ربک سے، اور رسالت کا آغاز ہوا یا ایھا المدثر، جس کا بیان انشاءاللہ آئے گا۔ تب تک کی اجازت دیجیے، وباللہ التوفیق، سبحانک اللہم وبحمدک، واشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک۔ جو وقت مقرر ہے درس کے لیے اس میں 5 منٹ باقی ہے، ٹھیک ہے نا؟ 5 منٹ میں نے پہلے ختم کیا ہے، میں امید کرتا ہوں کہ 5 منٹ بھی ضائع نہیں کیجیے گا۔
کیونکہ میں شروع کروں گا تو بہت لمبا ہو جائے گا، میں پڑھ چکا ہوں، مطالعہ کر کے آیا ہوں، لیکن میری گزارش یہ ہے کہ آپ لوگ اس 5 منٹ کے اندر کچھ ایسا سوال کیجئے جس سے آپ کو بھی فائدہ پہنچے، اگر آپ کو علم ہے بھی تو آپ کے ذریعے دوسروں کو فائدہ پہنچے۔ سبحانک اللہم بحمدک، واشہد ان لا الہ الا انت، واستغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سلام ہے یعنی سوال کا تحفہ پیش کیجئے، سوال کا تحفہ پیش کیجئے۔ جزاک اللہ خیر۔ کسی بھائی کو سوال ہے، 2 آدمی کبھی علم حاصل نہیں کر سکتا، سلف کا قول ہے، ایک حیا اور شرم رکھنے والا کبھی علم حاصل نہیں کر سکتا، اور دوسرا تکبر کرنے والا کبھی علم حاصل نہیں کر سکتا۔ ارے سینہ علم سے بھرا ہوا ہے، اس مولوی کو کیا معلومات ہے؟ میں تو رحیق المختوم بھی پڑھ سکتا ہوں، میں تو رحمت للعالمین بھی پڑھ سکتا ہوں، میں تو ابوالکلام آزاد کی رسول رحمت بھی پڑھ سکتا ہوں۔ کوئی نئی بات تھوڑی نہ بتایا، آپ کے وقت ضائع کرتا ہے، یہ بات بھی آ سکتی ہے۔ لیکن آپ یہ سمجھیے کہ جو چیزیں پہلے سے معلوم ہے پھر بھی ایمان تو تازہ ہوتا ہے۔ آمنو آمینو باللہ، بار بار اللہ نے کہا ایمان والو پھر ایمان لاؤ۔ ہر نماز میں اہدنا الصراط المستقیم کیوں پڑھتے ہیں؟ ایمان میں زیادتی ہوگی، علم میں زیادتی ہوگی انشاءاللہ۔ بہرحال اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ یہ وقت جو باقی ہے اس میں 1 یا 2 سوال آ جائے کوئی حرج نہیں۔ جزاکم اللہ خیر۔ جزاک اللہ، دور سے بھی کیجیے، کیا مسئلہ؟ جی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وضو کے بعد کچھ رومان سے سلم پوچھتے تھے ہاتھ۔ ہاں، ہمارے بھائی نے پوچھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وضو کے بعد وضو کا پانی جو گرتا تھا تو آپ رومال سے یا کسی کپڑے سے اپنے جسم کو یا اپنے چہرے کو پوچھتے تھے کہ نہیں پوچھتے تھے؟ تو اس کا جواب تو ہے میمونہ والی حدیث میں ہے، ماشاءاللہ ہمارے بھائیوں کو معلوم ہوگا۔ وضو جو ہے، وضو کے بارے میں 2 ہی حدیث ہے، ایک میمونہ کی حدیث ہے، عائشہ کی، ہے نا؟ تو حضرت میمونہ اتیتہ بمندیل فلم یریدھا، میں ایک مندیل لے کر آئی تاکہ آپ اپنے کیا کریں، چہرے کو، اپنے وضو کے پانی کو پوچھے، تو آپ نے نہیں لیا۔ وجعل ينفض الماء، پانی گر رہا تھا، ٹپک رہا تھا۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ جب انسان وضو کرتا ہے تو کیا ہوتا ہے، بطشت یداہ مآخرج، ہاتھ سے جو گناہ ہوتے ہیں تو وہ پانی کے ساتھ وہ گناہ بھی ڈھل جاتا ہے، یعنی گناہ بھی سے بھی دھل جاتا ہے۔ حدیث مسلم شریف میں حتی یخرج نقیا من الذنوب، یہاں تک کہ ذنب کی جناح ہے، گناہوں سے بالکل پاک صاف ہو جاتا ہے، یعنی صغیر گناہوں سے پاک صاف ہو جاتا ہے۔ تو پانی ٹپکنے کی وجہ یہ بھی ہے تاکہ پانی کے قطرے کے ساتھ کیا ہو جائے، گناہ بھی ختم ہو جائے، گناہ بھی دھل جائے، نمبر 1۔ نمبر 2، چھوڑنا مستحب ہے، لیکن اگر کوئی مندیل استعمال کرتا ہے، وال استعمال کرتا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ محدثین نے اس کو سنت عادت کہا ہے۔ کیا بولا ہے اس کو؟ سنت عادت۔ اگر آپ کو بدن پوچھنا ہے، ٹھنڈی ہے، کمر میں درد ہے، پانی کا استعمال، آپ ٹوال استعمال کرتے ہیں یا چادر سے بدن پوچھتے ہیں تو انشاءاللہ کوئی حرج نہیں ہے اور اسے سنت کی مخالفت نہیں آتی۔ لیکن کم سے کم اگر آپ چھوڑ دیتے ہیں تو انشاءاللہ مستحب ہے۔ ایسے اور بھی حدیثیں ہیں کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز شروع کی، اور جیسے نماز شروع کی یاد آئے گا ارے میں تو جنوبی ہوں، پھر آپ نے کہا علیکم مکانکم، تم لوگ اپنی حالت میں رہو، اور اسی حالت میں گئے اور آپ نے غسل فرمایا اور پانی آپ کے جسم میں ٹپک رہا تھا اور آپ نے نماز شروع کی۔ اس سے معلوم ہوا کہ امام صاحب نماز شروع کی ہے اور یاد آیا کہ ہم تو وضو کربے نہ کیے ہیں۔ سمجھ گئے ہماری زبان؟ سمجھے آپ لوگ؟ یعنی وضو کیے ہی نہیں ہے، تو آپ لوگوں کو روکیے اور جا کے وضو فرمائیے اور آ کر کے نماز پڑھائیے۔ ایسا شیخ علی عبد الرحمن الحذیفی کے ساتھ ویسا واقعہ ہو چکا ہے۔ یہ فاروق رضوی نادان جو ہے یہ دکھلاتا ہے کہ نہیں دیکھو وہابی لوگ بغیر وضو کے ہی نماز پڑھا دے۔ جاہل، تجھے کیا معلوم؟ بندر کیا کہتے ہیں، بندر کو کیا معلوم کہ ادرک کا سواد کیا ہے؟ بندر کو کیا معلوم ادرک کا سواد، یعنی ادرک کا کیا مزہ ہے، یہ بندر کو کیا پتا ہے؟ تو بندر کو یہ سب کچھ تھوڑی نہ معلوم ہے۔ تو خلاصہ یہی ہے میرے دوست، میرے عزیز، کہ وضو کرنے کے بعد پانی ٹپک رہا ہے یا غسل کے بعد پانی ٹپک رہا ہے، حضرت ام سلمہ جو ہے غسل کے بعد پانی لائیں، اور بعض حالات میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وضو کے بعد آپ کے جسم سے پانی ٹپک رہا ہوتا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی حالت میں نماز پڑھاتے، تو انشاءاللہ کم سے کم اس کو استحباب پر محمول کیا جائے گا، لیکن سنت عادت ہے
سنت عبادت نہیں ہے، اور لیکن اگر آپ استعمال کرتے ہیں تو انشاءاللہ آپ کے ثواب میں کوئی کمی نہیں ہوگی، اللہ تو زیادہ جانتا ہے۔ سمجھ میں آیا؟ اور بھی کوئی سوال شریف ہے؟ یا آپ کا سینہ علم سے بھرا ہوا ہے؟ علماء اور مشائخ نے آپ کے سینوں کو اتنا علم سے بھر دیا ذات۔ سب سے اچھا سبب کیا ہے؟ یعنی اللہ سے محبت کے اہم ترین اسباب کیا ہے؟ اللہ سے محبت کے 10 اسباب کا تذکرہ کیا امام ابن تیمیہ نے۔ سب سے اہم ایمان ہے۔ ان اللہ یعطی الایمان من یحب ومن لا یحب، ان اللہ یعطی الدنیا من یحب ومن لا یحب ولا یعطی الایمان الا من حب۔ اللہ دنیا اپنے دوستوں کو بھی دیتا ہے اور اپنے دشمنوں کو بھی، لیکن ایمان اسے دیتا ہے جس سے اللہ محبت کرتا ہے۔ تو جتنا ایمان کو بڑھائیں گے اور ایمان کو فریش کریں گے، ریفریش کریں گے، جتنا ایمان کو درست کریں گے اتنا ہی اللہ سے قریب ہو جائیں گے۔ سمجھ میں؟ اور ایمان کو مضبوط کرنے کا سب سے بہترین ذریعہ کیا ہے؟ کون بولے گا؟ بول دو بھائی، علم۔ کیا ہے وہ؟ علم۔ فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا۔ علم جتنا حاصل کرتے رہیں گے اتنے ہی اللہ سے قریب ہوں گے۔ من سلک طریقا یلتمس بہ علما سہل اللہ بہ طریقا الى الجنہ۔ امام عبداللہ بن مبارک فرماتے ہیں ما رأیت درجۃ بعد النبوۃ افضل من بث العلم، من نشر العلم۔ نبوت کے بعد علم کے دعوت سے پہلے علم پھیلانے، علم کے حصول اور علم پھیلانے سے افضل کوئی چیز میں جانتا ہی نہیں۔ تو نمبر 1 علم کا حصول، نمبر 2 فرائض پر جو عمل کرنا، ما تقرب الی عبدی بشیء احب الی مما افترضت علیہ۔ بندہ سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے کس سے؟ فرض چیزوں پر عمل کرنے سے، نماز، روزہ، زکوٰۃ، ماں باپ کی اطاعت، خدمت الی۔ نمبر 3 نوافل، لا یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل حتی احبہ، نفل عبادت، تہجد شریف پڑھیے، اشراق پڑھیے، چاشت پڑھیے، جب جب وضو کیجئے نماز پڑھیے۔ جب جب وضو و غسل کرتے تھے حضرت بلال نے نماز پڑھنا شروع کیا، وہ تو جنت میں ان کی جوتے کی چاپ سن لی، تو محبت رہی تب نا۔ ابھی جنت میں گئے بھی نہیں تب جوتے کی چاپ جنت میں چلی گئی، کیسے چلی گئی؟ بولو بھائی۔ آپ نے فرمایا دخلت الجنہ فاذا انا بالرمیثا، بعض لوگوں نے ساتھ سے بھی پڑھا، میں جنت میں داخل ہوا تو میں نے ام سلیم کو دیکھا۔ اللہ اکبر! کیوں بھائی؟ کیوں دیکھا؟ اس لیے علم سے محبت کرتی تھی، نبی کی سیرت سے محبت کرتی۔ محبت کے اسباب میں سے سنت کو خوب سیکھیے، سنت کو پھیلائیے۔ نظر اللہ عمران، کیونکہ نبی کی دعا ملے گی، نظر اللہ عمران سمع منا حدیثا فبلغوا کما سمع۔ اللہ اس کے چہرے کو ہرا بھرا رکھے، سرسبز و شاداب رکھے، شاداب فرحاں رکھے، تر و تازہ رکھے۔ جو میری حدیث کو سنیں، تو جتنا حدیث سنیں گے اتنا ایمان تازہ ہوگا، جتنے حدیث پڑھیں گے اتنا ایمان تازہ ہوگا، جتنا حدیث پھیلائیں گے اتنا زیادہ۔ ایک آدمی پوری رات عبادت کرتا ہے اور ایک آدمی چند گھنٹے علم حاصل کرتا ہے، فضیلت کس کی زیادہ ہو؟ سلف کا کون ہے حضرت؟ تفکر ساعت احب الی من عبادت اللیل کلھا۔ اور یہ قول امام احمد بن حنبل کی طرف منسوب بھی ہے، تفکر لیلۃ احب الی من عبادتہ۔ تھوڑی دیر علمی مذاکرہ کرنا، علم کے بارے میں سوچنا، آخرت کے بارے میں سوچنا، دین کے بارے میں تفقہ حاصل کرنا پوری رات کی عبادت سے افضل۔ اور اللہ سے قریب ہونے کے لیے مخلوق کی خدمت کیجیے، ان رشتہ داری کو جوڑیے، غریبوں کی مدد کیجیے، ماں و بہنوں کی عزت و آبرو کی حفاظت کیجیے۔ بیٹی بچاؤ، ایمان بچاؤ۔ بیٹیاں جا رہی ہیں، سارے شیاطین مل کر اس بات پر متفق ہو گئے ہیں کہ مسلمانوں کو جنگ کے میدان میں برباد نہیں کر سکتے، ان کی لڑکیوں کو برباد کرو آزادی کے نام پر، ان کے اخلاق کو بگاڑو، ان میں عریانیت پھیلاؤ، بے حیائی پھیلاؤ۔ آپ پڑھیے نا، فلسطین کی تاریخ پڑھیے گا تب نا، اندلس کی تاریخ پڑھیں گے تب یہ لوگ کیا کرتے ہیں اور کیا کیا کرتے ہیں۔ فلسطین ایسے ہی تھوڑی نا برباد ہوا، بڑی بڑی یہودیوں نے اپنی اپنی خوبصورت عورتوں کو نیم برہنہ کر کر کے مسلمانوں کے سامنے پیش کیا۔ تمہارا منصف گواہ ہے، منصف پیپر میں پڑھاؤں تاریخ۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ اللہ سے قرب حاصل کرنے کے لیے زیادہ سے زیادہ ہم کیا کریں؟ علم حاصل کریں، اس کے بعد فرائض پر عمل کریں، نوافل کا اہتمام کریں، اور نوافل میں بھی قرب اللہ کے کلام کی تلاوت کریں، خوب قرآن پڑھا کریں، اور بھی تجوید کے ساتھ اور معنی پہ غور کرتے ہوئے۔ جتنا زیادہ غور کرتے رہیں گے اتنے ہی زیادہ اللہ سے قریب ہوں گے وغیرہ تعلیم۔ تو اس لیے گوگل شریف پہ لکھیے الاسباب الجالبۃ لمحبۃ اللہ، اللہ سے محبت کرنے کے 10 اہم اسباب ہیں۔
تو انشاءاللہ امام ابن تیمیہ کا قول اس بارے میں بہت ہی مفید ہے، اس سے استفادہ کیا جائے گا۔ تب تک میں نے چند چیزیں آپ کے سامنے رکھی ہیں، انشاءاللہ اس پر بھی کوشش کی جائے گی تو انشاءاللہ ہو جائے گا۔ مریضوں کی عادت کیجیے، من عاد مریض، ایک منٹ، من عاد مریضا وزار خلہ، بیٹھے بیٹھے، ناداہ مناد ان طبت وطاب ممشاک وتبوأت من الجنت منزلہ، جس نے کسی مریض کی عادت کی یا اپنے بھائی کی زیارت کی، ایک پکارنے والا پکارتا ہے تمہارا عمل بڑا پاکیزہ ہے، تمہارا چلنا بھی پاکیزہ ہے، تو نے جنت میں گھر بنا دیا۔ یہ سب کیجئے انشاءاللہ۔ جزا فرمائیے، زیادہ ٹائم نے کہیں نہیں تو پھر درس خراب ہو جائے گا، دو تین منٹ اور۔ انجینئر علی مرزا وقت کا ایک بڑا دجال ہے، انٹرنیٹ کا شیطانی بادشاہ ہے، کیونکہ علماء کی توہین کرتا ہے۔ آج تک کبھی میں نے قرآن پڑھتے ہوئے اس کو صحیح تلفظ کے ساتھ نہیں دیکھا، حدیث پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا۔ حضرت میں نے خود پڑھا، اس کی کتاب پڑھی ہے، جی لاؤ، واقعہ کربلا 72 صحیح الاسانید، حضرت معاویہ پر شراب خوری کا الزام لگایا، ساری حدیث کا غلط ترجمہ کیا۔ اس لیے یحییٰ نور پوری کو سن لیجئے، ڈاکٹر زبیر کی کتاب پڑھ لیجئے، بس کافی ہے۔ جب بندر نچانے سے قلندر ہو نہیں سکتا، تسبیح کھٹکھٹانے سے پیغمبر ہو نہیں سکتا، جی جب بشیر الادمی حضرت ابن عباس کے پاس آیا، اور وہ انجینئر مرزا سے ہزاروں لاکھوں گنا بہتر رہا ہوگا، عربی زبان و ادب کا ماہر تھا، لیکن چونکہ اس نے صحابہ سے علم حاصل نہیں کیا تھا، اس لیے جب حدیث بیان کرنے لگا، قال رسول اللہ، یہ حدیث مسلم شریف میں ہے، یہ انجینئر مرزا کو حدیث لکھ کے بھیجو نا اس کو، قال رسول اللہ کہنے لگا، کہا کہ لا یاذن الحدیث، حدیث مت پیش کرو۔ کیا حضرت ابن عباس کو بلغوا انی ولو آیہ نہیں معلوم تھا؟ کہا نہیں پڑھو، نہیں پڑھو، حدیث مت پڑھو، تم اس کے اہل نہیں ہو۔ کہا کہ میں اللہ کے رسول کی حدیث پڑھ رہا ہوں اور آپ منع کر رہے ہیں۔ کہا کہ اس لیے منع کر رہے ہیں کہ تمہارا یہ سبجیکٹ نہیں ہے، تم نے علم کس سے حاصل کیا؟ ایسا آدمی جو بغیر علم حاصل کیا بولتا ہے، ایک نمبر کا گدھا ہے، مجھے کوئی ڈر نہیں۔ اگر اس کی کوئی بات صحیح بھی ہوگی تو غلطیاں زیادہ ہوں گی، سمجھ میں آ رہا ہے نا؟ اس لیے کہا کہ تمہیں حدیث پیش کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ انا کنا مرۃ اذا سمعنا قال رسول اللہ، ایک زمانہ تھا کہ جب ہم اللہ کے رسول کی حدیث سنتے تھے، اصغینا الی آذاننا، اللہ اکبر، ابتدرت ابصارنا، ہم اپنے کانوں کو اس کی طرف کھڑا کر دیتے تھے، نگاہوں کو مرکوز کر دیتے تھے۔ فلما رکب الناس الصعب والذلول فہیہت حیات، لیکن جب فتنوں کا دور آیا، بلائیں مصیبتیں نازل ہونے لگی، حق و باطل گڈمڈ ہو گیا، یعنی حضرت علی اور معاویہ رضی اللہ عنہما کے درمیان، یا جنگ جمل، جنگ صفین کے واقعات ہوئے، خوارج کا فتنہ آیا، شیعہ کا فتنہ آیا، تو ہم ہر ایک سے حدیث نہیں لیتے تھے۔ تو انجینئر مرزا بڑا عالم یا ابن عباس بڑے عالم، بولو انجینئر مرزا بڑا عالم یا محمد بن سیرین؟ جی کانوا لم یکونوا یسألون عن الاسناد فلما وقعت الفتنہ قالوا سموا لنا رجالکم فینظر الی اہل السنہ فیؤخذ حدیثهم ویترک الی اہل البدع فیترک حدیثهم۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ ایک زمانے میں سند نہیں پوچھی جاتی تھی، لیکن جب فتنے کا دور آیا تو پوچھا جاتا تھا تم سند پیش کرو، تم نے کس سے سنا، تم نے اس سے کس نے سنا؟ ارے ایسا تھوڑا ہی نہیں، انجینئر مرزا کے بعد کون سی سند ہے، کس نے علم حاصل کیا؟ جی اس لیے جو ایک بڑے عالم نے جو فرمایا، اللہ ان کو جزا خیر دے، کہ ایک صفحہ قرآن پڑھ کے سنا دے اگر ہے تو، تجوید کے ساتھ، یا ترجمہ بغیر ترجمے کے قرآن کا ترجمہ کر دے، کوئی بھی حدیث میں اٹھاتا ہوں ترجمہ کر دے۔ تو جی تو جب کتاب پڑھ کر کے ڈاکٹر بنے گا وہ کیا ہوگا؟ نیم ملا، نیم حکیم خطر جان، اور نیم ملا، نیم حکیم خطر جان، نیم ملا خطر ایمان، وہی والا ہے۔ لہذا انٹرنیشنل نمبر بتانے سے کوئی انٹرنیشنل نہیں ہوتا۔ انجینئر مرزا انٹرنیشنل نمبر بتاتا ہے لیکن انٹرنیشنل جاہل ہے وہ، سمجھ میں آ گئی بات؟ اس لیے یہ علماء، یہ مشائخ جنہوں نے علم حاصل کیا ہے، ان من شراط الساعة ان يلتمس العلم عند الاصاغر، یہ حدیث میری نہیں، رسول اللہ کی حدیث ہے۔ کم علم لوگوں سے علم حاصل کیا جائے گا، نوخیزوں سے علم حاصل کیا جائے گا، جاہلوں سے علم حاصل کیا جائے گا۔ ابن عباس، حضرت ابن مسعود بڑے عالم، یا انجینئر مرزا بڑا عالم۔ لا يزال الناس صالحين متماسكين ما اتاهم العلم من اكابرهم فاذا اتاهم العلم من الاصاغر هلكوا۔ لوگوں میں امن رہے گا، شانتی رہے گی، اتحاد کے ساتھ رہیں گے جب بڑوں لوگوں سے علم آئے گا، جب چھوٹوں سے علم آئے گا تو لوگ ہلاک ہو جائیں گے۔ یہ اللہ کے نبی فرماتے تسمعون ويسمع منكم ويسمع ممن يسمعكم، تم مجھ سے حدیثیں سننے ہو، تم سے بھی لوگ سنیں گے، جو تم سنتے ہیں ان سے بھی لوگ سنیں گے۔ ایسا تھوڑی نہیں کہ سیدھے کوئی
چند کیسٹیں پڑھ لیا اور اس کے بعد انٹرنیشنل نمبر پڑھ کر کے ترجمہ کرنے لگا، صحابہ بچہ کرنے لگا، علماء کو جاہل کہنے لگا، اداروں کے بارے میں کہنے کہ یہاں جتنے لوگ ہوتے ہیں اقلام باز ہوتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک، قبحهم اللہ۔ یہ طریقہ ہے، یہ ہے دعوت کا طریقہ۔ اس لیے میرے بھائیوں، ایسے دجالوں سے بچو۔ یاتی فی آخر الزمان دجالون کذابون یاتونکم من الحدید بما لم تسمنتم ولا باکم ویاکم ایاہم فانہم لا یضلونکم ولا یفتنونکم۔ ایسے آخری زمانے میں دجال کذاب آئیں گے جو ایسی باتیں بیان کریں گے جن کو نہ تم نے سنا نہ تمہارے باپ دادے نے سنا، کہیں گمراہ نہ کر دیں۔ اس لیے ایسے لوگوں سے ہوشیار رہیے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو باتیں بتائی ہیں کہ جنہوں نے عمر کا ایک بڑا حصہ علم کے حصول میں لگایا، اساتذت علم حاصل کیا، قرآن و سنت کا علم حاصل کیا، اس کا عقیدہ اس کا منہج صحیح ہے، اس سے علم لیا جائے گا۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کو ہم بالکل ردی کی ٹوکری میں ڈال دیں، نہیں، وہ اپنے کسی سبجیکٹ میں تیاری کر کے تقریر کرتا ہے، وہ ایک الگ بات ہے، لیکن تقریر کر لینا ایک الگ مسئلہ ہے۔ اقتصادیات میں تقریر کر لینا کسی سے، لیکن کتاب لے کے بیٹھ گیا، مسئلہ مسائل بیان کرنے لگا، یہ مکسچر ہو جائے گا۔ یہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ شربت سمجھ کر پی لیا بوتل شراب کی، کہیں ایسا نہ ہو کہ شراب ہی کو شربت بنا دے، سمجھ گئے؟ تو اس لیے ایسے لوگوں سے ہوشیار رہو۔ اور میں آپ کو یہ کہوں گا کہ انجینئر مرزا کو چھوڑو، اس مسند پر اور اس ممبر پر اور اس کرسی پر بھی ایسے لوگوں کو بیٹھاؤ جنہوں نے علم باضابطہ علماء سے حاصل کیا ہو، جن کے پاس سند ہو۔ ایسے ایرو گیرو نتو خیرو کو آواز کی خوبصورتی پر میں ڈاؤ، اللہ کے جواب دینا پڑے گا۔ جب ایک آدمی کتاب پڑھ کر کے سرجن نہیں ہو سکتا، فزیشین نہیں ہو سکتا، ہر آدمی جو اچھا آواز کی خوبصورتی کی وجہ سے ہم اسٹیج پر ہوتے ہوئے، ایسے لوگ اگر امام احمد کے زمانے میں ہوتے یا سلف صالحین کے زمانے میں ہوتے، یہ کرسی ملتی ان کو نہیں ملتی، واللہ العظیم نہیں ملتی۔ اس لیے پھول کی پتے کہتے ہیں جب سے حق گوئی میں ہم نے کھول رکھی ہے زباں، ہر طرف سے تیز ہے خنجر ہمارے واسطے۔ یحییٰ نور پوری کو، ڈاکٹر زبیر کو، ان لوگوں کو سنیے، سمجھ میں آئی بات؟ اس کے بعد پھر دیکھیے کہ یہ کہاں کہاں آگ کے شعلے ہیں اور کہاں کہاں صحابہ پر تبرہ بازی کیا اور کہاں کہاں گمراہی ہے، اور کس طرح دجل اور فریب سے کام لے رہا ہے۔ من لبیس لباس شہرت البسہ اللہ لباس المذلہ، جو شہرت کا لباس پہنتا ہے اللہ اس کو ذلت کا لباس پہنائے گا۔ ثم الہب فیہ نارا، پھر اس میں آگ کا انگارہ لگا دے گا۔ میں پہلے بھی چیلنج کیا تھا، آج بھی، کہ قرآن ایک صفحہ انجینئر مرزا پڑھ کے بتا دے اور اس کا ترجمہ کرے، آج بھی میں بول رہا ہوں، ریکارڈ کرو۔ اور میں کوئی بھی کتاب بلوغ المرام ہی کھولوں گا اور میں کہوں گا اس حدیث کو میں نکالتا ہوں، یہ حدیث کی وضاحت کروں، اندازہ ہو جائے گا کتنے پانی میں۔ بس یہ میرا چیلنج ہے، جب تک وہ زندہ ہے تب تک چیلنج انشاءاللہ، اور قیامت کی صبح تک انشاءاللہ جواب نہیں دے سکتا الا یہ کہ سب کچھ چھوڑ کر کے وہ علم حاصل کرنے کے۔ میں معافی چاہتا ہوں، ایک ہمارے بھائی ہیں، ان کا نام نہیں بتانا چاہتا ہوں، پونا کے، وہ جناب 1.5 گھنٹہ 2 گھنٹہ تقریر، تھک گیا اس کی تقریر سن سن کر، یادگیر میں بیٹھنا پڑا۔ کیا کیجئے گا، آج کل تو عوام ایسے گویوں کو، ایسے بحروفیوں کو عزت دیتی، لیکن جب اللہ جزائے خیر دے، ہمارے پونا کے ابو زید ضمیر کو جب انہوں نے سمجھایا تو انہوں نے سب کچھ چھوڑ دیا۔ ریاض میں اتنے سال رہے، انہوں نے کبھی تقریر ہی نہیں کی، اب علم کی طرف مائل ہو گئے، علم حاصل کرنے لگے، ماشاءاللہ، ایسے بہت لوگ ہیں۔ تو اس لیے اس کو کہیے اگر انجینئر مرزا بھی بڑے بڑے علامہ سے اور علماء سے علم حاصل کرنے لگے اور علم حاصل کرنے کے بعد درس دے، انشاءاللہ میں اپنا اس کو شیخ ماننے کے لیے تیار ہوں، لیکن پہلے تم کو علم حاصل کرنے کے لیے ذلت برداشت کرنی پڑے گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم بحمدک واشہد اللہ۔ اور بھی ہے؟ نہیں، پھر درس خراب ہو جائے گا میرا، کیونکہ غیر مسلم کو سلام کرنے کے بارے میں علماء میں اختلاف ہے، لیکن راجح یہ ہے کہ غیر مسلم کو سلام نہیں کیا جائے گا، کیونکہ حدیث افشوا السلام بینکم، سلام کو آپس میں پھیلاؤ۔ لیکن غیر مسلم اور مسلمان دونوں ایک ساتھ بیٹھے ہوئے ایک عام مجلس ہے، اور اس میں آپ عمومی سلام کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ ابن باز کا رجحان ہے رحمۃ اللہ علیہ، کیونکہ اجتہادی مسئلہ ہے، ہم لوگ کے چھوٹے طالب علم ہیں، میں نے اور ہمارے بعض مشائخ کا بھی خیال ہے کہ اگر ایسا غیر مسلم ہے جو صلح پسند ہے اور اسلام لانے کی امید ہے اور اسلام کی طرف مائل ہے تو اس کو سلام کرنے میں کوئی حرج نہیں، اللہ اعلم، ٹھیک ہے؟ اگر آپ کو اس سے اطمینان ہے تو عمل کیجیے، بس کافی ہے، اتنا زیادہ سوال جواب بھی نہیں کیجیے، ٹائم پورا ہو گیا۔ اگر غیر مسلم سلام کرے السلام علیکم تو کہیں وعلیکم، یا کہیں انجمن میں یا کہیں کمپنی وغیرہ میں ایک دستور بنا ہوا ہے کہ
ان کو آداب کہا جائے یا پرنام کہا جائے. پرنام تو نہیں کہنا ہے، ناجائز، حرام. لیکن بعض علماء کا فتویٰ ہے کہ ملکی قانون کے تحت یا کسی کمپنی وغیرہ میں ایسا نظام ہے، رول ہے کہ آپ اس کو بولنا ہے تو آداب سے کوئی حرج نہیں انشاءاللہ. الا ان تتقوا منہم تقاہ، شر سے بچنا ہے، آداب کہنے میں کوئی حرج نہیں. لیکن آپ ان کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، هذه مسئلہ خطیرہ، الا ان یمیل الی الاسلام، مگر یہ کہ وہ اسلام کی طرف مائل ہو اور اسلام سے قریب ہو رہا ہو تو بعض کبار علماء کے فتوے کی روشنی میں انشاءاللہ السلام کہنے میں کوئی، السلام علیکم کہنے میں کوئی حرج نہیں ہے. میں فتویٰ نقل کر رہا ہوں، اللہ تعالیٰ زیادہ جانتے. انڈرسٹینڈ؟ جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مجلس ختم کیجیے، مجھے ایک جگہ جانا.